چترال وائلڈ لائف ڈویژن جو ہے یہ ایک مشہور علاقہ ہے. یہاں پر کافی سارے وائلڈ لائف پائے جاتے ہیں. 14,850 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے. چترال میں ورلڈ لائف اسپیشیز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ورلڈ لائف ریسورسز فارسٹ ریسورسز بہت زیادہ ہیں, جن کے بڑے بڑے میملز مارخور ہیں, آئیبیکس ہیں, جن کی ٹرافی ہنٹنگ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو کارنیور اسپیشیز میں ہمارے پاس اسنو لیپرڈ, لینکس, ولف, جیکال یہاں پر ہے, فاکسز ہے, مائگریٹری برڈز یہاں پر پائے جاتے ہیں, واٹر فالز یہاں پر کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں. براؤن بیئر, بلیک بیئر کے ہیبیٹیٹ یہاں پہ ہیں ہمارے پاس. کنزرویشن اتنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ لائف پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی, خاص کر اینگولیٹس, اور ہمارے اینگولیٹس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. مارخور کا نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقوں میں پیدا کیا ہے کہ جو کہ بہت سنگلاخ علاقے ہوتے ہیں, ٹیمپریٹ زون اس کو کہتے ہیں, جدھر برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا پریڈیٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو سنو لیپرڈ ان پر اٹیک کرتا ہے. لنکس یہاں پر جو ہمالین لنکس پائے جاتے ہیں وہ بھی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ بھی ان پر اٹیک کر سکتا ہے. ان کے جتنے بھی پریڈیٹر ہیں یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کی تعداد کو چیک کریں, ورنہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں پر جتنے بھی پودے ہیں, فلورا ہے, تو ختم ہو جائے گا. تو ایک فوڈ چین کہتے ہیں. تو ان میں سے کسی جانور کو آپ نے اگر ہٹا دیا تو کڑی ایک جگہ سے ٹوٹ جائے گی. تو اگر اس کی ہم تھوڑی ہسٹری پہ چلے جائے تو تقریباً 1977 یا 1980s میں چترال گول میں جو مارخور کی پاپولیشن تھی وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی. مطلب کہ 50-60 تک اس کے نمبر یہاں پہ رہ چکے تھے. اور پھر ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اگر اس کو فردر بھی اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو میں بھی کہ کچھ سالوں میں اس کی جو آبادی مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے. تو 1988 میں اس ایریا کو ایز اے نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا. اس کا بیسک ایم یہ تھا کہ ایک تو یہاں پہ جو مارخور ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور جو دوسرے فشیز ہے لائک جو سنو لیپرڈ ہے ان کو بھی یہاں پہ تحفظ مل جائے, اور ساتھ ساتھ جو دوسرے بایو ڈائیورسٹی ہے ان کو بھی یہاں پہ پروٹیکٹ کیا جائے. یہ کمیونٹی بیس اپروچ پہ ہوا. پیم پروجیکٹ میں ہم نے ایز اے ٹیکنیکل سپرویژن, ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی تھی. یہ جو کمیونٹی کا جو یہاں پہ انوالومنٹ ہے وہ 1990 سے شروع ہو چکا ہے, جب یہاں پہ پیم پروجیکٹ آ گیا. WWF اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اکٹھے پروجیکٹ کو لانچ کیا, جس میں WWF نے اس کو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کی, فائنینشیل سپورٹ بھی یہاں پہ ان کو پرووائڈ کی. جاتے ہوئے مختلف قسم کے ڈیولپمنٹل کام بھی یہاں پہ انڈر دا پروجیکٹ کیے گئے. اور ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں VCCs, ویلیج کنزرویشن کمیٹیز. وہ ہم نے یہاں نیشنل پارک میں 12 VCCs بنائے. 9 کور زون میں آتے ہیں, 3 بفر زون میں آتے ہیں. اس کا بیسک ایم یہی تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس ایک تو کریٹ کیا جائے, اور دوسرے یہ کہ یہاں کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے یا مارخور ہے, جو بھی اسپیشی ہے, کمیونٹی کے تعاون کے بغیر اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ان کی مدد سے ہم مارخوروں کی اور دوسرے وائلڈ لائف کی تحفظ کرتے ہیں, اور ان کے تعاون سے یہ جو کچھ ممکن ہوا ہے, تو مقامی لوگوں کی تعاون سے یہ سارا ممکن ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمیونٹی اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ہم آہنگی ہے, ایک ساتھ کام کرتے ہیں, اور کمیونٹی انتھک کوششوں کے ساتھ مختلف سیکٹر پر کام کرتے ہوئے ایک کامیابی کے منزل طے کر رہا ہے. یہ جو ابھی اتنی زیادہ تعداد ہو چکی ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ کی انتھک کوششوں کی وجہ سے, اور ساتھ ساتھ میں کمیونٹی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے. کنزرویشنسٹ بن چکے ہیں اور وہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے ہیں. توشی شاشا کنزروینسی میں جب ہم شکار کرتے ہیں, ٹرافی ہنٹ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم سروے کرتے ہیں. جانور کی عمر 6 سال سے زیادہ ہونی چاہیے, اور آئیڈیل جو ہے وہ 10 سال یا اس سے تقریباً زیادہ ہو. بوڑھا جانور جو ہے اس کی سیکشول میٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے. 2 مارخور کی شکار وہ کرتے ہیں, اور ان سے جو آمدنی ملتی ہے اس کا 80% کمیونٹی کے ویلفیئر ڈیولپمنٹ میں یعنی استعمال ہوتا ہے. یہ صرف ٹرافی ہنٹ نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کی لائیولیہڈ امپرومنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ابھی تک بڑے اچیومنٹ
ये हो चुके हैं कि जहां पर लोगों के लिए बिजली की कमी है, लोगों ने अपने लिए छोटे छोटे बिजली घर बनाकर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पर इस पैसों से स्कूल तमीर कर चुके हैं, हाइजीन पर भी काम किया है, वाटर सैनिटेशन पर काम किया है। लाइक मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, लोगों को मुख्तलिफ किस्म के लाइवलीहुड प्रोग्राम दिए गए, मुख्तलिफ VCCs बन गए, BODs बन गए, मतलब कि इन्हीं वजह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया गया, उनमें शऊर पैदा किया गया। बहुत सारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कम्युनिटी बड़ी खुशी के साथ यानी ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरखोर की गैर कानूनी शिकार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसी की वजह से आज उसी टाइम जो था मरखोर की पॉपुलेशन 200 थी, और अगर आज देखा जाए अभी जो हमने रिसेंटली सर्वे की तो उसमें से हमारे मरखोर की पॉपुलेशन जो है 3000 तक पहुंच चुकी है। ये हमारा एक बहुत अच्छा सक्सेस है विद सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। सिंपली अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बगैर हिकमत के पैदा नहीं किया है। बिच्छू भी अगर है, सांप भी अगर है, तो सारे वाइल्ड लाइफ के ज़ुमरे में आते हैं और ये माहौल दोस्त है। उसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और जिस तरह ये वाइल्ड लाइफ एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और हमको गुजारिश करते हैं कि WWF भी इस काम को मज़ीद आगे चलाएं, तो हम आपके साथ हर तरीके से कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। मेरा पूरे चतराल के लोगों को खसूसन और बाकी पाकिस्तान के लोगों को अमूमन ये पैगाम है कि आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जहाँ पर भी हो उनके साथ ताउन करें। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने जितने जानवर देखे हैं वो जानवर हमने नहीं देखे, जितने जानवर हमने देखे हैं शायद हमारे बच्चे वो जानवर न देखें, और अल्लाह न करे जितने जानवर हमारे बच्चे देखे उनके बच्चे कोई जानवर ही ना देखें। तो हमने इन सब की बका के लिए कोशिश करना है कि सारे जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए उन सब को हमने बचाना ही है।